إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ اللہ عز و جل نے میرے اور آپ پر یہ عظیم انعام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کی سلامتی کا انتظام فرمایا کہ آج اس دین پر ہر دنیا میں آنے والے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین ہیں جو اسے یہود، مشرک، ستارہ پرست بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ایسا انتظام فرمایا، اور ہماری اولاد کے لیے بھی ایسا انتظام فرمایا کہ وہ دین جس پر ہماری پیدائش کی گئی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائم رکھا ہے۔ اس میں مزید اصول علم کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے، عبادت کے لیے، اور اس دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی جو سمجھ اللہ تعالیٰ نے کو عطا کی۔ یہی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے کہ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اسی فطرت پر، دین پر پیدا ہوئے، لیکن اس فطرت کو بھول گئے۔ کوئی یہود ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی مشرکین ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے، کوئی قبروں کا پجاری ہے، کوئی انسانوں کا پجاری ہے۔ لیکن یہی دین میں اللہ عز و جل نے اپنے جن بندوں کے ساتھ ہدایت اور نعمت کا معاملہ کر لیا، وہی بندے اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور کامیابی کے راستے پر ہیں۔ لہذا میری اور آپ کی یہ کوشش ہر دم ہونی چاہیے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ شکر گزاری صرف یہ نہیں ہوتی کہ زبان سے میں اور آپ کہیں کہ الحمدللہ، یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، لیکن در حقیقت میں شکر گزاری یہ ہے کہ جس دین پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو رکھا ہے اس پر قائم رہنا، اس پر عبادتوں کے جو طریقے ہیں اس پر قائم رہنا، اس دین کو مزید سیکھنا، زندگی کے تمام امور میں اس دین کے معاملات کو سیکھتے اس پر عمل کرنا، یہ خود اللہ عز و جل کی شکر گزاری ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے جو عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس کوثر کے بدلے، اس نعمت کے بدلے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں فصل لربک وانحر، ان نعمتوں کی شکر گزاری میں اللہ کے لیے صلاح قائم کرو، وانحر قربانی کرو۔ تو صلاح شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، قربانی شکر گزاری کا طریقہ ہے، روزہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، تمام تر عبادتیں اللہ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اصول علم اور دین کے مزید معاملات کو سیکھ کر دین میں آگے بڑھنا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے اس اصول علم کے ذریعے بھی، اس عمل کے ذریعے بھی جس دین پر تو نے ہمیں قائم کیا ہے اس دین میں ہمیں مزید آگے بڑھا۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو سمجھنے میں سب سے آگے ہیں، دین کو سمجھانے میں سب سے آگے ہیں، دین پر عمل کرنے میں سب سے آگے ہیں، وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ عز و جل سے اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ تقوی مزید عطا کرتے رہے، دین کی سمجھ مزید ادا کرتے رہنا۔ اللہم آتی نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاها، تیرے سوا کوئی بہتر نہیں ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والا، انت ولیہا ومولاہا، تو ولی ہے، تو مولا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ عزیز دوستو، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے قربان کرنے کی اتنی بڑی عبادت کے لیے آگے بڑھے، قربانی کی اعلیٰ ترین مثال کائنات کے اندر شاید ایسی کبھی نہیں ملی، اس کے باوجود اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا ربی ہمیں نماز کے طریقے سکھا، ہمیں نماز پر قائم رکھنا، میری اولاد کو بھی نماز پر قائم رکھنا۔ اطاعت کا جذبہ ہے، تقوی دلوں میں ہے، لیکن آگے والا کل کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ انسان کے علم کی ایسی کوئی غلطی جو اسے گمراہی کی طرف لے کر چلے جائے انسان نہیں جانتا، اسی لیے اصول علم ایسے ہی علماء کرام سے سیکھنا چاہیے جو بالخصوص صحابہ کرام کے منہج، صحابہ کرام کے طریقے پر آپ کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ بالخصوص یہ عزیز دوستو اہل الحدیث علماء کرام، سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلوانے والے علماء کرام جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اصول علم کے لیے انہی کو ترجیح ہمیشہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اس جماعت کو وہ فہم، وہ منہج، وہ طریقہ، وہ تفسیر، وہ فقہ عطا کیا ہے جو کسی اور کے پاس رہتے ہوئے بھی وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔
اللہ کا دین تو سلامت ہے، ہمیشہ سلامت رہے گا، دین کو سیکھنے کے لیے سکھانے والے سلامت رہیں گے، لیکن عزیز دوستو انسان وہ کوشش، وہ فہم، وہ نظریے، وہ منہج کو سیکھنے کی طرف ہونی چاہیے۔ حق موجود ہے دنیا کے اندر، باطل موجود ہے دنیا کے اندر، حق کے ذریعے باطل کو کس طرح ختم کیا جائے یہ بھی طریقہ کار بتانے والے اور کرنے والے دنیا کے اندر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ عزیز دوستو حال ہی میں ایک ایسی گمراہی کا معاملہ آپ نے اپنے موبائل فونوں پر یا جو سو ٹی ویوں پر یا انٹرنیٹ پر کسی جگہ پر دیکھا ہوگا، جہاں پر ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا ارشد مدنی نے اٹھ کر ایک ایسی بیان بازی کچھ ہندوؤں کے سامنے کر دی۔ اس خصوص وہاں خطاب ان کا ہندوؤں کے آئے ہوئے گروہوں سے نہیں تھا، بلکہ پوری عوام کو اور مسلم عوام سے وہ خطاب کرتے ہوئے ایک اتنی بڑی گمراہی کی بات کر دی۔ بالخصوص عزیز دوستو کم علمی والے نوجوان یا کم علمی والے مسلمان اگر اس عقیدے کا شکار ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہونے کے جو سو دہانے پر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ جہاں مولانا نے بے دہاڑ یہ کہہ دیا کہ وہاں پر اتحاد کی بات کرنے کے لیے جمع ہونے والے لوگوں سے کہ میں نے پوچھا کہ انسان ہمیشہ کس کی عبادت کرتا تھا، کس کی پوجا کرتا تھا، تو کسی ان سے ہندو بھائیوں نے کہہ دیا کہ وہ اوم کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اوم کیا ہے، تو لوگوں نے انہیں سمجھایا اوم کچھ نہیں، اوم ایک ہوا ہے، اوم زمین اور آسمان میں پھیلی بھی ایک چیز ایک ہوا کے مانند ہے، وہی اوم نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی ہے، اسی اوم کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ اب آ کر عقیدے کی بربادی والا وہ معاملہ مولانا نے کہہ دیا، اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے عقیدے کی سلامتی اور درستگی فرمائے کہ آگے بڑھ کر اب مولانا نے کہا کہ جس اوم کو تم ہوا کہتے ہو، جس اوم کی تم جو سو دنیا میں وہی خالق ہے، وہی جو سو زمین اور آسمان کے بنانے والا سمجھتے ہو، اسی کی پوجا کرتے ہو، ارے یہی تو وہ اوم ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اوم کی عبادت کرتے ہو، اللہ اور اوم دونوں ایک ہی ہے۔ عزیز دوستو عقیدے کی بربادی اور انسان کے عقیدے کو نصف و نابود کرنے والا یہ جملہ ہے کہ افسوس کہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے اس عقیدے کی بات مولانا نے کر دی ہے۔ یہی ہے عزیز دوستو اہل الحدیث علماء کرام، سلف صالحین علماء کرام، جو صحابہ کے منہج کو پکڑ کے تھے، اپنے گھر کے یا کسی باپ کے جو سو علم کو یا منہج کو پکڑ کے سمجھانے والے علماء نہیں ہوتے۔ یہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کو سمجھا ہے، وہ جو صحابہ نے سمجھا ویسا کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین سمجھنے والے کوئی دوسرے نہیں، انہی کے نہج کو پکڑ کے جو دین سمجھیں گے عزیز دوستو، ایسے علماء کرام کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مولانا ارشد مدنی کے تمام یہ عقیدات کی وجہ سے ان پورے کے پورے گمراہ ہیں، لیکن عزیز دوستو یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے، یہ بات عقیدے کی ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ اسی لیے آج کے جمعہ خطبے میں مسجد توحید میں آپ کے سامنے بحیثیت مسلمان میرے لیے ضروری ہے، بحیثیت مسلمان آپ کے لیے ضروری ہے، ہمارا رب کون ہے اس کا تعارف ہمارے پاس ہو جائے۔ بات صرف اتنی نہیں ہوتی کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہم کو موت دینے والا ہے۔ عزیز دوستو اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے نام، وہ کیا کرتا ہے، اس کی ذات سے متعلق کیا باتیں ہیں، صفات ذاتیہ کیا ہے، صفات فعلیہ کیا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم بنیاد علم مجھ کو آپ کو ہونا چاہیے۔ وقت صرف 25 منٹ کا ہے، لیکن کوشش کریں گے عزیز دوستو اللہ کا وہ تعارف ہمارے پاس ہو جائے، ذہنوں کی صفائی ہو جائے کہ اللہ عز و جل کے متعلق یہ تعارف ہمارا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات عزیز دوستو مولانا نے جہاں پر کہا اوم اور اللہ ایک یہ اوم ہوا ہے، تو کیا اللہ ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ عز و جل کے لیے ہوا کہہ دینا۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر جو دوسرا خطرناک معاملہ یہ ہوا اوم سے اللہ کو مشابہ کر دیا گیا۔ ہر بچہ جو سورت پڑھتا ہے قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، مطلب کیا ہے؟ ذات میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، صفات میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی ہمسر نہیں اس کا، کوئی کمپیریزن نہیں اس کا، کوئی پارٹنر نہیں اس کا، کوئی شریک نہیں اس کا، نہ ذات میں کمپیریزن، نہ صفات میں کمپیریزن۔ اوم سے اللہ کا کمپیریزن کرنا عقیدے کی بربادی والا معاملہ ہے۔ اوم سے اللہ کا کمپیریزن کرنا، اللہ کو اوم کا نام دینا ہے، بلکہ اللہ کے تمام وہ نام، بلکہ اللہ کی وہ تمام صفتیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی نام اچھا ہے تو کیا وہ اللہ کو دے دیں گے؟ نہیں۔
نہیں، اللہ کے وہ نام جو اللہ نے اپنے رکھے ہیں وہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں۔ نیا نام اللہ کو آپ نہیں دے سکتے، یا اللہ کا نام کسی کو نہیں دے سکتے، یا کسی کا نام اللہ کو نہیں دے سکتے۔ وہ ذات کوئی دنیا میں اچھی ہوگی، اس سے اللہ کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کا کمپیریزن اس سے ہو سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سے متعلق میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ حدیث دوستو، نہ جانے کتنے سینکڑوں مسلمان جو دنیا میں آج پھیلے ہوئے لفظ عقیدہ کے معنی معلوم نہیں ہوں گے۔ لفظ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، لفظ عقیدہ یقین کو کہتے ہیں، لفظ عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں، ہمارے بلیف کو کہتے ہیں۔ بلیف کس پر؟ ایمان کس پر؟ عقیدہ کس پر؟ یقین کس پر؟ 6 باتوں پر۔ آمنت باللہ، اللہ عز و جل پر یقین اور ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ لیکن کیسا ایمان؟ الایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پڑھ کر ایمان رکھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، ویسے ہی آپ نے اپنے قول، اپنے عمل، اپنی حدیثوں کے ذریعے بتایا۔ اور جو اپنی حدیث اور قرآن سے ایمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا، وہ ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ تو اللہ عز و جل کے مطابق قرآن مجید میں جو ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ایمان اس پر جو تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کا عقیدہ اور ایمان اس پر جو تھا، ویسے ہی اگر ہمارا ہے، ہم صحیح عقیدے والے ہیں، لیکن اللہ کے مطابق ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اس کی ذات اور صفات میں، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین، ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عقیدے اور ایمان سے ہٹ کر ہے، تو ایسے لوگوں کو باطل عقیدے والے کہا جاتا ہے، غلط عقیدے والے کہا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہو اللہ کے بارے میں؟ جو قرآن اور سنت میں ہے، اور جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ویسی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلی معاملہ کیا ہو؟ عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اللہ عز و جل کی ذات کے لیے ہر وہ خیر کو تسلیم کرنا جو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے، اس کی ذات کے بارے میں ہر وہ چیز جو کمال کے درجے پر ہے، جس کا اقرار کرنا ہمارے لیے حق ہے، وہ اقرار کرنا پڑے گا۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے لیے کمزوری والی، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں، اس کا انکار کرنا، یہ عقیدے کا سب سے پہلا اصول ہے۔ آیت الکرسی آپ کے گھر کا بچہ بھی جانتا ہوگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جہاں اللہ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، یہ اقرار کرنا ہے، کوئی دوسرا ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے۔ اور ان کے متعلق کسی ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہوگا، آپ کے عقیدے سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ارشد مدنی کا کوئی عقیدہ ہوگا، ان کے عقیدے سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے اور صحابہ کرام کے عقیدے سے، ہم وہی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کے عقیدے آپ کے ساتھ رکھیے، لکم دینکم ولی دین، آپ کچھ بھی یقین رکھ لیجیے، ہم کو اس سے پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پرواہ ہے کہ ہمارا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ، ہر وہ بات کا اقرار کرنا جو کمال کے درجے پر آ کر اللہ نے اپنی ذات کے لیے کہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کمال کے درجے کی صفت ہے جو اللہ عز و جل کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر دوسری بات، انکار کرنا ہر اس کمزوری کا جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں، جو اللہ نے نفی کر دی اس کی نفی کرنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، اس کے ذات کے لائق ہی نہیں یہ صفتیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم نفی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کو اونگ آتی ہے، اللہ کو نیند آتی ہے، اللہ کو تھکاوٹ آتی ہے، باطل عقیدے والا انسان دنیا کے اندر ہے۔ اور ایک دوستو بنیادی بات کہ اللہ کے لیے وہ کمال کے درجے کی صفت اس کی ذات کے لیے قرار کرنا، اور جو کمزوری والی صفت ہے جس کی نفی ہمیں سکھائی گئی اس کی نفی کرنا، جس کی ایک مثال آپ کو دی گئی، سینکڑوں پنے آپ کو علماء کرام پڑھائیں گے جہاں اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق جو 2 اصول سیکھنا ہے۔ دوسرا بنیادی اصول حدیث دوستو قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرما، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں لیس کمثلہ شیء، کوئی شے کائنات کے اندر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی مثال ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کسی مخلوق کی مثال اللہ کے لیے دی نہیں جا سکتی، کسی مخلوق کا کمپیریزن اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کسی مخلوق کی صفت کا کمپیریزن اللہ کے لیے ہو نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اوم کا عقیدہ ہمارے ہندو بھائیوں کا جو ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے، ہم آپ کے عقیدے میں انگلی نہیں اٹھاتے، ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم اوم کے لیے اللہ کو کبھی تصور نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے دوسری مثال ہو ہی نہیں سکتی. کوئی ذات کائنات کے اندر اس کے مقابلے کی نہیں. لیس کمثلہ شیء. کوئی پیدا ہوا ہوگا، کوئی مر جاتا ہوگا، لیکن اللہ الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ سے زندہ ہے. حدیث دوستو، لیس کمثلہ شیء، اسی بنا پر اللہ کی ذات اور صفات کو سیکھی جائے. اور اللہ عز و جل کی تیسری بنیادی اصول حدیث دوستو میرے اور آپ کے لیے ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، کرتے ہوئے فرمائے میرے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنوں سے آگاہ کر رہا ہوں، اور اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے وہ سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، اس کے فتنے سے بچنا. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ وہ دوسرا دعویٰ جو کرے گا جھوٹا، وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا. کون؟ دجال. اور ان دو دوست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت نصیحت فرما رسول دے دی اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق. فرمایا یاد رکھو وہ دجال جو انسان اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے. تم اسے دیکھو گے عزیز دوستو، یاد رکھو اللہ عز و جل کو تم اپنی زندگی میں مرتے دم تک کبھی اپنی آنکھ سے کوئی انسان نہیں دیکھ سکے گا. اللہ وہ ہے جو تمہیں اگر دیکھنا ہے اخروی زندگی میں تم اس کا دیدار کرو گے. عزیز دوستو یہ عقیدہ یہ ہے کہ جب مولانا نے کہا ارشد مدنی نے کہ یہ بات ہے کہ اوم ہر چیز میں سما گیا ہے. عزیز دوستو وحدت الوجود کا عقیدہ یہ تصور رکھنا اوم ہر جگہ ہے تو اللہ ہر جگہ ہے، اوم جو ہے وہ اللہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. ہندو بھائیوں کا جو عقیدہ ہے اس پر انگلی نہیں اٹھا دے، لیکن ہمارے لیے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز میں نہیں ہے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہیں گے دروازے میں اللہ ہے، یہ دیوار میں اللہ ہے، پانی کی گلاس اور میرے درمیان 70 پردے ہیں، یہ 70 پردے اٹھاؤ تم اللہ کو پالو گے. عزیز دوستو یہ وہ عقیدہ ہے باطل. ہر چیز میں رب سما گیا، ہر چیز میں خدا سما گیا، ساری کائنات خدا ہے، لہذا جھاڑ میں خدا ہے، جھاڑ کی عبادت کرنا شروع کر دو. سورج میں خدا ہے، سورج کی عبادت کرنا شروع کر دو. یہ قبر میں ولیوں میں رب کی صفت سما ہے، یہ قبروں کی پوجا کرنا شروع کر دو. یہ پتھر میں رب سما ہے، یہ پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دو. عزیز دوستو اوم کا عقیدہ جو ہندو بھائیوں کا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کو اگر اوم سے کمپیئر کر کے یہ کہا جائے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو عزیز دوستو ایسے علماء سے دین نہیں سیکھا جاتا. اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اس کی ذات کہاں پر ہے یہ 14 اصول بنیادی طور پہ جان لیجئے. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان اللہ عز و جل عرش پر مستوی ہے. مستوی یہ وہی لفظ ہے جس میں جس پوزیشن میں اللہ ہے وہی معنی مستوی میں آتے ہیں. اللہ بیٹھا ہے، اللہ کھڑا ہے، یہ نہیں کہیں گے اللہ کہاں ہے. عرش پر مستوی ہے. کیا اللہ ہر جگہ ہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم کائنات کی ہر شے پر ہے، اللہ کی نظر کائنات کی ہر شے پر ہے. اللہ عز و جل سنتا ہے کائنات کی ہر شے جو بات کرتی ہے. تم جو کہتے ہو رب کو سنائی دیتا ہے، تم جو کرتے ہو رب کو دکھتا ہے. عزیز دوستو اللہ عز و جل کی ذات ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یہی باطل عقیدہ ہے، اور جو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. وہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یہ بنیادی اصول ہے عزیز دوستو. 4 بنیادی اصول اللہ عز و جل کی ذات اور اس کی صفات کو سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت میں جیسے صحابہ نے سمجھا ویسا عقیدہ ہو. اور دوسری بنیادی بات لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال اللہ عز و جل کی نہیں ہے. لیکن عزیز دوستو تعارف تو ہو جائے، تعارف تو ہو جائے. جس رب کی عبادت کی جا رہی، جس رب کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، جس رب کے سامنے رکوع ہوتے ہیں، اس رب کی ذات سے متعلق کیا معلوم مجھ کو اور آپ کو؟ صفات ذاتیہ اس کی کیا ہے، صفات فعلیہ اس کی کیا ہے، اس کی ذات سے متعلق کیا باتیں جس کا علم ہم کبھی حاصل کر لیے، اس کی صفت فعل سے متعلق وہ کیا کرتا ہے، کیا باتیں ہیں جو ہم کبھی پڑھ لیے. عزیز دوستو ایمان کی کمی کی بنیادی وجہ ہے ہم اللہ کا تعارف نہیں جانتے. ایسے ہی لوگ جب اٹھ کر آپ کو کسی کا کمپیریزن کر کے بتا دیں گے عقیدے برباد ہو جائیں گے. اہل
حدیث علماء سے عقیدے کی بات کے لیے ہمیشہ جڑ کر رہنا. سلف صالحین صحابہ کرام کے منہج پر بات کرنے والے علماء کرام سے ہی عقیدے کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا. حدیث دوستو خطبے کے آگے حصے میں اللہ کی صفات ذاتیہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں. وہ صفات ذاتیہ کیا ہے, اللہ کی ذات کیسی ہے, یہ خود اللہ عز و جل کی گواہی ہے, یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. ان گواہیوں کو مان کر ہمارا جو ذہن, ہمارے ذہن میں وہ عقیدہ صاف ہو جائے جو اللہ کے بارے میں. سب سے پہلی بات جو صفت ذاتیہ ہے, اس کی ذات سے متعلق صفت. اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کل شیء ہالک الا وجہہ. الوجہ, اس آیت میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرما دیا اور تیرے رب کا چہرہ جو عزت و عظمت والا ہے, باقی رہنے والا ہے. حدیث دوستو اللہ عز و جل کا چہرہ ہے, لیکن کبھی یاد رکھیے اس بنیادی اصول کو, جب صفت ذاتیہ صفت فعلی آ جائے لیس کمثلہ شیء آیت کو یاد رکھنا, کوئی مثال اللہ عز و جل کے چہرے کی نہیں. الوجہ اللہ کا چہرہ ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, اگر دل میں سوال آتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے, جواب ایک ہی ہے لیس کمثلہ شیء. ہمارے چہرے کی مثال اللہ کے چہرے کی مثال نہیں ہو سکتی, کسی مخلوق کے چہرے کی مثال اللہ کے چہرے کی مثال نہیں ہو سکتی, فرشتوں کے چہرے کی مثال اللہ کے چہرے کی مثال نہیں ہو سکتی. پھر کیسا ہے لیس کمثلہ شیء, اس کی شان کے لائق اس کا چہرہ ہے. وہ جو چہرہ ہے وہ آخرت میں انسانوں کو اللہ ضرور دکھا کر رہے گا. الایمان, ہم وجہ پر ایمان لانا ہے, اس کے چہرے پر ایمان لانا ہے. اس کے چہرے کی آپ ڈرائنگ نہیں کر سکتے, اس کی آنکھ کی آپ ڈرائنگ نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء, کوئی مثال نہیں ہو سکتی کائنات کے اندر اللہ کے چہرے کی. یہ صفت ذاتیہ اللہ کی. حدیث دوستو ہمارے ہاتھ ہیں تو یہ تصور نہیں ہو سکتا جب ذکر آ جائے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہم جب یہ کہتے تقریری انداز میں کہ کسی انسان کا ہاتھ تھا, اس کے 5 انگلیاں تھے, لیکن جب قرآن اور حدیث میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر کر دوں, یہ اصول حدیث دوستو کہ مخرج اپنے ہاتھ کو اٹھا کے اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے ہاتھ کی مثال دینے کے لیے. لیس کمثلہ شیء, ہمارے ہاتھوں کی اللہ کے ہاتھ کی کوئی مثال نہیں. یہ صفت ذاتیہ اللہ کی ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اللہ فرماتا ہے تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں حدیث دوستو. کیسے ہیں اللہ کے 2 ہاتھ؟ لیس کمثلہ شیء, کائنات میں کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی اللہ کے 2 ہاتھوں کی. پھر وہ کیسے ہیں 2 ہاتھ اللہ کے؟ اس کی شان کے لائق ہے اس کے 2 ہاتھ, جو اللہ عز و جل کے ہاتھ کو مسلمان جنتوں میں دیدار کریں گے. حدیث دوستو اللہ کی صفت ذاتیہ میں اس کا چہرہ ہے, اس کے 2 ہاتھ ہیں, اور پھر اللہ کے صفت ذاتیہ میں اللہ کی 2 آنکھیں بھی ہیں. گواہی اللہ دیتا ہے وَحَمَلْنَا, اللہ دیتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. فرماتے اللہ عز و جل تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے, بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا, تو اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے. 2 آنکھیں اللہ عز و جل کی ہے. کیا میری اور آپ کی یا فرشتوں کی آنکھوں کی طرح؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی آنکھوں کی مثال کسی مخلوق کی آنکھ کی طرح نہیں ہو سکتی. پھر کیسی اللہ کی آنکھ؟ اس کی شان کے لائق ہے. بس لیس کمثلہ شیء, جو دیکھ رہا ہے اللہ کے چہرے کا دیدار, اس کے ہاتھوں کا دیدار, اس کی آنکھوں کا دیدار, آخرت کے دن وہ مومن بندے جو جنتوں میں داخل ہوں گے دیکھیں گے. اللہ عزیز دوستو اللہ عز و جل کی صفت ذاتیہ اور پھر اللہ عز و جل کی یہ صفت کہ اللہ عز و جل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس کے دیکھنا یہ اس کی صفت ہے. بصر یہ اس کی صفت ہے, سماع یہ اس کی صفت ہے. یہ صفت فعلیہ ہے جو اللہ کرتا ہے. حدیث دوستو قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع. یہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے. تحاور والله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير. اللہ سنتا بھی ہے, البصیر اللہ دیکھتا بھی ہے. وہ خاتون جو بڑی عمر میں جس کے شوہر نے اسے کہہ دیا تھا
کہ تو میری ماں کی طرح ہے. اس زمانے میں لوگ ایسے جملے کو طلاق سمجھتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے بڑھاپے کی عمر میں میرے ساتھ طلاق کی بات کر دی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے. مسجد نبی کے بازو میں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. اسی حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہتی ہیں کہ یہ خاتون آ کر جھگڑا کر رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. اس کی باتیں مجھے برابر سنائی نہیں دے رہی تھی, جیسے کوئی ادھر بات کر رہا ہے, دھندلی دھندلی سی آواز آ رہی ہے کہ بھائی کوئی بات کر رہا ہے, لیکن کیا بات کر رہا ہے اب نہیں جانتے. کچھ ہی دیر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. اللہ نے سن لی عرش پر رہ کر اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. اما عائشہ کہتی ہے السمیع, اس کے سننے کی طاقت کیسی ہے. میں بازو کمرے میں بیٹھ کر نہیں سکی, لیکن میرا رب اللہ عرش پر بیٹھ کر ہماری تمام باتوں کو سن لیتا ہے. بیٹھ کر نہیں, مستوی ہو کر ہماری تمام باتوں کو سن لیتا ہے. یہ اس کے سننے کی طاقت ہے. پھر اللہ کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر, کہ اللہ عز وجل تمہیں سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھتا بھی ہے. عزیز دوستو, یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. اس کی صفت ذاتیہ, اس کے 2 ہاتھ, اس کے 2 آنکھ ہے, اس کا چہرہ ہے. عزیز دوستو, اور پھر یہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے, اللہ عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى, ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز میں سما ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ. دنیا کے لوگ اگر اوم کو مانتے ہیں تو ماننے دیجیے, ان کا عقیدہ ہے, لیکن ہمارا عقیدہ ہمارے لیے اسی عقیدے کی دعوت ہوگی. کہنے کے لگے کہ مولانا نے بڑی اچھے انداز میں دعوت دی. عزیز دوستو, دعوت کا انداز آپ کو اچھا دکھتا ہوگا, لیکن سبجیکٹ کیا پیش کر دیے, طریقہ کیا پیش کر دیے, سلیبس کیا پیش کر دیے, باتیں کیا پیش کر دی, عقیدہ کیا پیش کر دیے. باطل انداز اچھا ہو تو کیا باطل باتیں پیش کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا. الرحمن علی العرش استوى, اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اور عرش عزیز دوستو کیا ہے؟ اللہ کے عرش کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے کرسی کی مثال کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جہاں پر اب آیت الکرسی پڑھتے ہیں, وسع کرسیہ السماوات والارض. عزیز دوستو, ابن عباس یا دیگر صحابی حدیث میں روایت کرتے, کہتے رضی اللہ عنہ کہ الکرسی سے مراد موضع القدمین ہے. موضع القدمین یعنی اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. وسع کرسی, ارے اس کرسی کی وسعت نے تو زمین اور آسمان کو گھیر لیا. مثال دیتے ہوئے کہتے عزیز دوستو کہ وہ ایک بہت بڑا ریگستان ہے, اور اس ریگستان میں ایک انگوٹھی ہے, اور اس انگوٹھی کو تم ریگستان میں پھینک دو جہاں ریت ریت ہے. اس انگوٹھی کی کیا اوقات اتنے بڑے ریگستان میں. کسی کو اگر ذری سی پرت چڑھ گئی ریت کی, وہ انگوٹھی کبھی نہیں مل سکے گی آپ کو. اگر ایک انگوٹھی ریگستان میں پھینک کر آپ کو کہا جائے ڈھونڈ نکالو, تو آپ کیا بولیں گے؟ اتنی چیز ناممکن والی بات ہے, دکھائی نہیں دے سکتی کہیں آپ کو. کہا موضع القدمین, اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ کی مثال ایسی ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان کی مثال ایک انگوٹھی کی طرح ہے, اور وہ انگوٹھی جب ریگستان میں پھینک دی جائے, اس ریگستان کی وسعت کی مثال موضع القدمین کی ہے, اور 7 زمین اور 7 آسمان کی مثال اس انگوٹھی کے مانند ہے. زمین اور آسمان گم جائیں گے صرف اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ پہ. اللہ لا الہ الا هو وسع کرسیہ السماوات والارض, ارے زمین اور آسمان کو اس کی کرسی کی وسعت نے گھیر لیا. الکرسی کا یہ حال ہے. العرش, الرحمن والعرش استوى, جس پر اللہ مستوی ہے, اس کی مثال دیتے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب موضع القدمین انگوٹھی کی مثال کے مانند ہے, اور اللہ کا عرش کی مثال اس ریگستان کی وسعت ہے. اگر موضع القدمین کو ریگستان میں پھینکنے کی بات آ گئی تو اللہ کے عرش کی وسعت اتنی بڑی ہے, موضع القدمین ایک انگوٹھی کے مانند ہو جائے گی. اس کے عرش کی وسعت, موضع القدمین کی وسعت. عزیز دوستو, یہ اللہ کی ذات, اس کی صفات سے متعلق باتیں, اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. عزیز دوستو, وہ عرش پر ہے, وہ عرش کے اوپر ہے,
تو گمراہ فرقے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بھی کہیں گے. تو اللہ کے اوپر کیا ہے؟ اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے. تمام اہل السنہ جو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ان کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، بنیادی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ساری مخلوق کے اوپر ہے. بس یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. ساری مخلوق اللہ کے نیچے ہے. العرش پر مستوی اللہ ہے، بس اللہ کے اوپر کوئی مخلوق نہیں. ساری مخلوق اللہ کے نیچے، ساری مخلوق سے اوپر اللہ عز و جل ہے. یہ اللہ کی ذات کا علم ہونا چاہیے، اس کے مقام، اس کا مرتبہ، اس کی صفت ذاتیہ، اس کی صفت فعلیہ، ان تمام باتوں کا علم مجھ کو اور آپ کو ہونا چاہیے. عزیز دوستو، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے الکلام. وہ بات کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے. میں اور آپ بات کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے. لیکن عزیز دوستو، کیا میرے اور آپ کے بات کرنے کی طرح اللہ کا کلام ہے؟ لیس کمثلہ شیء. یہ بات کرنے کی صفت جو مخلوق کی ہے، اس کا کمپیریزن اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء. پھر وہ کیسے کلام کرتا ہے؟ اس کے کلام کرنا اس کی شان کے لائق ہے. جیسے اس کی شان ہے ویسا وہ کلام کرتا ہے. عزیز دوستو، اسی کا کلام قرآن مجید ہمارے پاس ہے. کلام اللہ جسے کہا جاتا ہے. اس لیے عزیز دوستو، وہ لوگ جو آپ کو کہیں گے قرآن مجید بھی اللہ کی تخلیق ہے، باطل عقیدہ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کلام کیا، جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کلام کیا. اس کلام کو پھر لکھا گیا صحابہ کرام کے ہاتھوں، اسے حفظ کیا گیا. گویا کلام اللہ جو کہا جاتا ہے وہ اللہ نے کلام کیا. یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. اس لیے عزیز دوستو، جب انسان قسم کھائے گا صرف وہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا. اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کی قسم کھانا شرک ہے. قرآن کا یہ کاغذ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کا یہ کارڈ اٹا یہ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کی اینٹ یہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن قرآن کی آیت یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے. اس لیے عزیز دوستو، قرآن مجید کی قسم کھاتے وقت صرف ایک ہی عقیدے سے قسم کھائی جا سکتی ہے، یہ کہہ کر میں کلام اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس کی صفت کلام کی قسم کھاتا ہوں. لیکن آپ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کے کاغذ اٹے ان کی قسم کھائیں گے، یہ باطل عقیدے والی بات ہے، یہ غلط عقیدے والی بات ہے. اللہ کی صفت کلام کی قسم کھائی جا سکتی ہے. وہ کلام قرآن میں بھی ہے، وہ کلام حدیث قدسی میں بھی ہے، وہ کلام دیگر انبیاء کرام سے بھی ہوا، اس کے صفت کلام کی قسم. عزیز دوستو، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل مسکراتا ہے، اللہ عز و جل ہنستا ہے. ابھی کئی باتیں عزیز دوستو، لیکن وقت کے حساب سے صفت اللہ کی جان لیجئے. غضب ناک ہونا، اپنے بندوں پہ غضب ناک ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اپنے بندوں سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اپنے بندوں سے راضی ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. مسکرانا، یہ بھی اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں آپ کو یہ باتیں واضح طور پہ ملیں گی. وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكَ اللہ، اللہ عز و جل مسکراتا ہے. إِلَى رَجُلَيْنِ، کہ ان دو لوگوں کو دیکھ کر جو قتل ہو جاتے ہیں، ایک اور دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، کہ اللہ یہ دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ایک قتل ہو گیا، دوسرا بچ گیا. پھر علماء کرام نے اس حدیث کی تفسیر میں کہا کہ اللہ عز و جل مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر دو بندوں کو. ایک تو قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، دوسرا کافر تھا، مسلمان کو قتل کرنے سے وہ شہید ہو گیا. اللہ مسکراتا ہے. پھر یہ کہ اللہ نے اس کافر کو ہدایت دے دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اللہ اسے بھی دیکھ کر جو مسکراتا ہے. ان دو لوگوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے. مسکرانا اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے، لیکن کیا ہماری طرح مسکراتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. اللہ کے مسکرانے کی مثال مخلوق میں سے کسی کے مسکرانے کی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سب سے آخر میں جو انسان ڈالا جائے گا یہ وہی ہوگا جسے شفاعت سفارشوں کے ذریعے جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا. وہ جہنم سے نکالے جانے کے بعد اللہ کی شکر گزاری حمد و ثنا کرے گا اور جہنم کے باہر کھڑا ہوگا. اسے ایک بڑا درخت دکھائی دے گا، اس کی بڑی چھاؤں ہوگی، اس کے نیچے پانی کی نہر ہوگی. وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ یا ربی مجھے اس درخت کے پاس بھیج دے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اگر میں تجھے وہاں بھیج دوں تو کیا اس کے بعد پھر کچھ مجھ سے مانگے گا؟ کہا تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ عز و جل اسے اس درخت کے نیچے بھیج دیتے ہیں، وہاں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، وہاں کا پانی پیتا ہے.
اور بھی پیتے ہوئے اسے اللہ عز اس کی نظروں کو ایک بڑے مزید درخت کی طرف دکھاتے ہیں جس کی بڑی مزید چھاؤں ہوتی ہے، اس کی نہر بڑی ہوتی ہے، اور رب سے دعا کرتا ہے یا ربی اس درخت کے نیچے مجھے بھیج دے جس کی چھاؤں اور وسعت والی ہے اور بڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے آدم کی اولاد، تو نے مجھے اقرار کیا تھا، میری عزت کی قسم سے اقرار کیا تھا تو نہیں مانگے گا، کہا یا ربی تیرے عظمت کی قسم ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے وہاں بھیج دے۔ اللہ دوسرے درخت کے بعد بھیج دیتے ہیں، وہاں بیٹھتا ہے، وہاں کا پانی پیتا ہے کہ نظر جنت کے دروازے کے قریب ایک بڑے اور درخت کے طرف پڑتی ہے، وہ رب سے گڑ گڑاتا ہے یا ربی تیرے عظمت کی قسم اب اور کچھ نہیں مانگنے والا، یہ تیسرا درخت جو دروازے کے قریب ہے جنت کے، مجھے وہاں بھیج دے۔ اللہ عز و جل اسے وہاں بھیج دیں گے، وہ جنت کے وہاں نہروں کا پانی پیے گا اور اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے گا، وہیں بیٹھتے ہوئے جنتیوں کی گفتگو کی آوازیں سنائی دے گی، وہ رب سے کلام کرے گا یا ربی تیرے عظمت کی قسم کھا کر 3 دعائیں کر لی، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جہنم سے آخری نکالے جانے والا جہنمی، جنت میں اس کے بعد اب کوئی دوسرا جانے والا نہیں ہے جنتی، کہا یا ربی تیری رحمت خاص سے اس جنت کے اندر جو سو مجھے داخلہ دے دے۔ اللہ عز و جل اس بندے سے پوچھتے ہیں تو نے میری عظمت کی قسم کھا کر کہا تھا اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ بندے سے رب کا سوال ہو رہا ہے، ارے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا دے دوں اور دنیا جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ یہاں سے نکلتا ہے وہاں جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے یہاں جاتا ہے، اب جنت کا ارادہ کرتا ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور ایک دنیا دے دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہونے والا معاملہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں سنا رہے تھے، وہ بندہ اللہ سے کہے گا، قیامت کی بات ہے، نبی کو علم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے رب العزت سے یا ربی کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یا ربی دنیا اور دنیا جیسی دے دوں، یہ کیسا مذاق یا ربی مجھ سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے جملے کو بیان کر کر رک جاتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا پوچھو گے نہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں مسکراتا ہوں، محمد کیوں مسکراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ اس موقع پہ حدیث سناتے سناتے اس جملے کو کہہ کر کیوں مسکرا رہے ہیں کہ یا ربی تم مجھ سے کیا مذاق کر رہا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بندہ آخرت کے دن میں جنت کے دروازے کے قریب چھاؤں میں بیٹھ کر رب سے یہ کہے گا کہ یا ربی آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، بندے کی اس بات کو سن کر اللہ مسکرا دے گا، اس لیے محمد مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہیں گے ادخلوا جنت میں داخلہ لے لے، یہ آخری جنتی ہوگا بھی دوستو جس کے بعد جنت میں کسی اور کو انٹری نہیں ہے۔ قنطرہ مقام پر ایک بکرے کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے قربان کر دیا جائے گا، قربان کر کے یہ کہہ دیا جائے گا آج موت کو موت دے دی گئی ہے، موت کو دمبے کی شکل میں لا کے موت دے دی جائے گی، اور کہہ دیا جائے گا اے جنتیوں جو جنت میں داخل ہو چکے اب ہمیشہ کی جنت تمہارے لیے، اور جہنم میں جو کفار ہے وہ ہمیشہ کی جہنم تمہارے لیے۔ اللہ لمحے بھر کے لیے بھی جہنم کے عذاب سے مجھ کو ہم تمام کو محفوظ رکھنا، آمین۔ وہ جنتی جنت میں رہنے والے ہمیشہ، وہ جہنمی جہنم میں رہنے والے ہمیشہ۔ اب جنتی جنت کے اندر داخل ہو چکے، جنتی سارے کے سارے جا چکے، اب جب جنتی جنت میں جائیں گے، یہ بندہ جنت میں جائے گا، اللہ کا وعدہ تھا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دنیا اور جیسی ایک دے دوں؟ وہ کہتا ہے یا ربی آپ کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میرے تصور میں میرے اعمال مجھے نہیں لاتے کہ مجھے ایسا ملے گا۔ جب جنت میں داخلہ لے گا رب کہے گا اسے دوڑا تیری نظر آج جہاں تک جنت کی وسعت تک جاتی ہے وہ جنت تجھے عطا کر دی گئی، اور وہ جتنی وسعت گئی نظر کی اتنی اور جنت تجھے عطا کر دی گئی۔ وہاں اللہ نے باہر کہا تھا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے دنیا اور جیسی ایک دے دوں؟ تو جنت میں جہاں تک نظر گئی وہ اور جیسی ایک اور جنت اسے عطا کر دی گئی۔ عزیز دوستو جب سارے جنتی جنتوں میں ہوں گے، اللہ عز و جل کے اس موقع کا انتظار جہاں رب اپنے بندوں کے روبرو ہونے والا ہے، اس کی ذات کا دیدار ہونے والا ہے۔ اللہ عز و جل جنتیوں سے پکار کر کہیں گے اے جنتیوں کی جماعت،
کیا تمہیں مزید کچھ چاہیے یا کوئی اور نعمتیں چاہیے؟ وہ کہیں گے یا ربی جہنم کے عذاب سے تو نے ہمیں بچا لیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے ہے۔ بندتی کہیں گے، جنتیوں سے اللہ کہے گا کیا بندتیوں کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کہیں گے یا ربی بس تجھ سے راضی ہے، کہا مزید کچھ چاہیے؟ یا ربی تیری رضا مل گئی، تیری جنت مل گئی، جہنم کے عذاب سے بچ گئے، اب کیا چاہیے؟ اب بس وہی گھڑی کا انتظار ہے جس کے لیے آدم سے لے کے آخری انسان کائنات پہ کیا ہے۔ اللہ عز و جل نور کے پردے کو اپنے اور اپنی بندوں کے درمیان سے ہٹائیں گے۔ گویا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جنتی اللہ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے 14ویں چاند کو بغیر کرسی ارچن کے دیتے ہیں، تم اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کی ذات، اس کا چہرہ ہے، الوجہ اللہ کی ذات، اس کے ہاتھ یدان اللہ کی آنکھیں، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ انسان کرے گا۔ یہ سب سے عظیم نعمت، ساری جنت کی نعمتوں کو بھول کر انسان کی نظریں رب کے چہرے کی طرف ہو جائیں گی۔ اللہ آخرت میں مجھ کو اور ہم تمام کو تیرے چہرے کا دیدار عطا کر دے، تیری ذات کا دیدار عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔